السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایران اور امریکہ کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آج ویلاگ کے اندر شامل کریں گے، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ یو ٹرن لینے کے اوپر کیوں مجبور ہوا، اس کی تفصیلات جو ہے وہ ایک امریکن میڈیا آؤٹ لیٹ نے ہی رپورٹ کی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، یہ ویلاگ کے دوسرے حصے میں جا کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان سے ریلیٹڈ خبریں جو ہے وہ شامل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کو اب 1 سال مکمل ہو چکا ہے، بلکہ 10 مئی کو ایک بہت بڑی تقریب جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے۔ لیکن آج اس سلسلے میں مورکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست دی۔ ان کے ہمراہ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی اس موقع پہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو ملٹی ڈومین وار میں شکست دی۔ یہ بات پاکستانی بچوں کے ساتھ ہندوستانی بچے بھی جانتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ہندوستان نے بہت مکاری سے بیانیہ بنایا کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے، لیکن یہ لوگ خود دہشت گردی میں ملوث ہیں اور دنیا بھارت کی من گھڑت باتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلگام واقعے کو 1 سال مکمل ہو گیا، لیکن پاکستان نے جو سوالات اٹھائے تھے وہ اب بھی جوں کہ تو موجود ہیں۔ جو جواب دیں گے اب دیں گے کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا، بھارت بتائے کس دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے۔ بھارت اپنے لوگوں پر دہشت گردی کراتا ہے اور الزام دوسروں پر عائد کر دیتا ہے۔ بھارت کے لیے نصیحت ہے کہ سچ بولنا سیکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مورکہ حق کی کامیابی کے 1 سال مکمل ہونے کے اوپر ایئر ہیڈ کوارٹر، جو کہ پاکستان ایئر فورس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا کہ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے پاکستان کی پیشکش کے باوجود جارحیت کی۔ پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے کہا بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا۔ دشمن کی تمام تنصیبات پاک فضائیہ کے نشانے پر تھیں۔ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو لمحوں میں تباہ کر دیا۔ بنیان مرصوص میں پاکستان نے بہترین ڈرون صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے فضائیہ، الیکٹرانک اور سائبر وار فیئر میں دشمن کو دھول چٹائی۔ سری نگر سے بھٹنڈا تک پاک فضائیہ نے دشمن کو سبق سکھایا۔ پاکستان کے سائبر شاہینوں نے دشمن کی سائبر سیکیورٹی تباہ کر دی۔ بھارتی فضائیہ کو عبرتناک اور تذلیل سے بھرپور شکست دی۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا کہ ہماری قومی قیادت کی وجہ سے یہ کامیابیاں سمیٹنے کا موقع ملا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین قیادت نے کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ مورکہ حق میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان کو کامیابی ملی۔ ملک بھر میں مورکہ حق سے متعلق تقریبات ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے چھوٹے اور درمیانے سائز کے ڈرون ہمارے مختلف علاقوں میں بھیجے۔ بھارتی ڈرون تھوڑی تعداد میں پاکستان میں پہنچے۔ اکثر ڈرونز کو بارڈر پر ہماری رینجز نے تباہ کیا۔ بھارت کی کوشش تھی کہ سائبر حملے کرے، لیکن سائبر حملوں میں بھارت ہمارے نزدیک بھی نہیں آیا تھا۔ افواج پاکستان نے مورکہ حق میں قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے مورکہ حق میں کیا کیا۔ پاک بھارت جنگ میں ڈرونز کا استعمال بہت تواتر سے ہوا، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نئی دلی میں بھارتی وزیراعظم کے گھر کے اوپر ہمارے ڈرون گھومتے رہے، جس سے بھارتی خوف میں مبتلا تھے۔ ہمارا ٹارگٹ بھارتی سویلین شہری نہیں تھے، جبکہ انہوں نے ہماری سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ ہمارے رینجز بارڈر کے ساتھ بالکل ساتھ موجود تھے۔ بھارت کو سفید جھنڈے لہرانے پڑے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سے جنگ میں پاکستانی میڈیا کا کردار قابل تعریف رہا۔ ہمارے میڈیا نے پیغام کے ذریعے پوری قوم کو اکٹھا کیا۔ مورکہ حق میں پاکستانی میڈیا کے کردار کی کوئی مثال نہیں ملتی، جبکہ بھارتی میڈیا مسلسل کنفیوز رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر بھی جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جناب 1 سال آپریشن سندور کو مکمل ہو گیا ہے۔ نریندر مودی نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا، اور انہوں نے اپنی فوج کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ شرم آنی چاہیے کہ جہاں پہ پوری دنیا مانتی ہے کہ آپ کے جہازوں کو جو ہے وہ کھنڈر بنا کے رکھ دیا، ان کو ردی کی ٹوکری کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا گیا، اس کے باوجود وہ بیٹھ کے اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ جے رام رمیش جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں کانگریس کے، انہوں نے اس کے اوپر ایکچولی آپریشن سندور کے 1 سال مکمل ہونے کے اوپر بڑی ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ کی۔ وہ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں آج ہم آپریشن سندور کے آغاز کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں اور اپنی مسلح افواج کی کامیابیوں کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور اس تناظر میں درج ذیل نکات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ جنگ بندی کے اس پہلے اعلان کا جس نے غیر متوقع طور پہ آپریشن سندور کو روک دیا۔ اعلان 10 مئی 2025 کو شام 5:37 امریکی بھارتی ٹائم کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کیا تھا۔
انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ صدر ٹرمپ کی مداخلت کے باعث ممکن ہوا۔ اس کے بعد امریکی صدر نے مختلف ممالک میں 100 سے زائد مرتبہ یہ دعویٰ دہرایا، لیکن ان کے قریبی دوست وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار بھی اس کی تردید نہیں کی۔ تو یہ کانگریس کے اپنے سیکرٹری اطلاعات جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم، بھارتی وزیر اعظم سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ٹرمپ جو ہے وہ 100 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہے، یہ جنگ میں نے رکوائی ہے، آپ اس کو نگیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ یہ آخر مانتے کیوں نہیں ہے، بولتے کیوں نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جنگ رکوائی ہے، یا یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے؟ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ آپ ایکچولی اپنی نظریں جو ہے وہ کس طرح چرا رہے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو سارے معاملے کے اندر یہ ہے کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو بھارت ایکچولی امریکہ بھاگا تھا کہ جناب یہ جنگ رکوائے ورنہ ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور اس کے بعد نریندر مودی کے بارے میں جو ہے وہ اس جنگ کو رکوانے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ میں نے یہ جنگ رکوائی، میں نے یہ جنگ رکوائی۔ تو آپ کو ہم تو کہتے ہیں، پاکستان کو کہتا ہے کہ ہاں جی ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر یہ جنگ رکی، آپ کیوں نہیں مانتے یہ بات؟ کیونکہ ان کے لیے امبیرسنگ ہے، کیونکہ وہ بھاگے ہوئے گئے تھے وہاں پہ، اسی لیے وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یا یہ کہتے نہیں ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان کے اس بیان کا جو انہوں نے 30 مئی 2025 کو سنگاپور میں دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکمت عملی کی غلطیوں کے باعث بھارت کو ابتدائی نقصانات اٹھانے پڑے، یعنی کہ انہوں نے، اور یہ مجھے آج بھی یاد ہے، ہم نے اس وقت بھی اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ انل چوہان خود اپنے منہ سے مان رہا ہے ان کا، کہ جو کہ ان کا سی ڈی ایس ہے، کہ جناب یہ حقیقت ہے کہ ہمیں جو ہے نقصان اٹھانا پڑا، انڈیا کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن پھر جائزہ اور بہتری کے بعد بھارت نے اپنی حکمت عملی کی غلطی کو سمجھا اور پھر پاکستان کے اندر گہرائی تک درست نشانے والے انہوں نے حملے کیے۔ سو انیشلی جو کچھ ہوا اس کو مانتے ہیں، وہ مان گئے اس انٹرویو کے اندر کہ ہاں جی پاکستان نے جو ہے وہ ہمیں اچھا خاصا پھینٹا مارا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 کہتے ہیں جی 10 جون 2025 کو جکارتا میں منعقدہ ایک سیمینار میں انڈونیشیا میں بھارتی سفارت خانے کے دفاعی اتاشی نے یہ تسلیم کیا تھا کہ 7 مئی 2025 کو بھارت نے سیاسی قیادت کی جانب سے مقرر کردہ حدود کے باعث اپنے طیارے کھو دیے تھے، تو اس نے بھی یہ بات جو ہے وہ ایکسیپٹ کی کہ جہاز گر گیا۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے مختلف جو دفاعی عہدیدار ہیں وہ مختلف انٹرویوز میں یہ بات مانتے ضرور ہیں کہ ہاں جی ہمارے طیارے جو ہے وہ گرے ہیں، لیکن کتنے گرے ہیں، کون کون سے گرے ہیں، کب گرے ہیں، کدھر کدھر گرے ہیں، یہ نہیں بتاتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو مختلف انٹرویوز کے اندر یہ کم از کم اتنی باتیں تو وہ مان چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی نمبر 4 نائب سربراہ فوج لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کے اس بیان کا جو انہوں نے 4 جولائی 2025 کو دیا تھا، جس میں انہوں نے آپریشن سندور کے جواب میں پاکستان کی کارروائیوں میں چین کے نہایت سنگین کردار کی جانب واضح توجہ دلائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اہم ساز و سامان اور گولہ بارود کے علاوہ چین نے سیٹلائٹ تصاویر اور حقیقی وقت میں ہدف بندی کی معاونت جیسی معلومات بھی فراہم کی۔ اس کے باوجود مودی حکومت کا چین کے ساتھ متوازن وابستگی کا رویہ بدستور جاری ہے۔ لداخ میں روایتی گشت کے حقوق کا نقصان، ریکارڈ سطح کی درآمدات، ایف ڈی آئی قوانین میں نرمی وغیرہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مانتے بھی ہیں اس بات کو کہ چین نے جو ہے وہ پاکستان کی مدد کی اور اس کی مدد سے پاکستان نے جو ہے ہمیں کافی مارا ہے، ہمیں کافی کٹا بیٹھ کے۔ تو جب چین نے اتنا کچھ کیا ہے اور ہمیں اس کا نقصان ہوا ہے تو پھر ہم اس کے باوجود چین کی طرف اتنی نرمی کس طرح دکھا رہے ہیں، اور ہم ان کو انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے ان کے لیے رولز بھی ریلیکس کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا میں آ کے انویسٹ کریں، وہاں سے ایکسپورٹس بھی جو ہے وہ چائنا ہماری طرف بھیج رہا ہے، ہم امپورٹس کیے جا رہے ہیں چائنا سے، تو پھر یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے میرے خیال میں نمبر 5 ہے، انہوں نے کہا جی بھارت کی وسیع سفارتی مہم کے باوجود پاکستان اس طرح تنہا نہیں ہوا جیسا کہ نومبر 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد ہوا تھا۔ اس کے برعکس جون 2025 میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر ٹرمپ کی جانب سے غیر معمولی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا گیا اور امریکی عسکری قیادت نے بھی صدر پاک دہشت گردی کی سرپرستی کے حوالے سے پاکستان کی تعریف کی۔ تو یہ ایک اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے ایک بڑی خبر ہے کہ انڈین کانگریس کے وزیر اطلاعات بھی پاکستان کی سپریورٹی، پاکستان کی کامیابی، پاکستان کی ریکگنیشن اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم ان کو اکیلا نہیں کر سکے، اور آج ان کی ریکگنیشن جو ہے وہ پہلے سے بھی اب زیادہ ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ذرا آتے ہیں امریکہ اور ایران کے معاملات کے حوالے سے۔ تو جناب جیو نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان آئندہ ہفتے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین سے قبل امریکہ اور ایران کے درمیان ابتدائی معاہدے کا امکان ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تنازع کے 85% معاملات طے پا چکے ہیں، تاہم جوہری مسئلہ اب بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ترک خبر رساں ادارے کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کی بحالی متوقع ہے، جبکہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ 14-15 مئی کو ٹرمپ کے دورہ چین سے قبل ایک ابتدائی معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ پاکستان آئندہ ہفتے امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل کا شکار امن مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کی توقع کر رہا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے امریکہ کی جنگ بندی اور سفارتی تجاویز پر جواب آج پاکستانی ثالثوں کے ذریعے واشنگٹن کو بھجوائے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ تہران نے واضح کیا ہے کہ اس وقت اس کی ترجیح صرف جنگ کا خاتمہ اور پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ الجزیرہ کے مطابق تہران سے موصول رپورٹس کے مطابق ایرانی حکام اب بھی امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں اور تاحال کوئی باضابطہ ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی گئی ہے۔ تاہم ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن اور سابق وزیر خارجہ نے اشارہ دیا ہے کہ امریکہ کو جواب آج پاکستان کے ذریعے بھجوایا جائے گا۔ اچھا جی، اب آ جائیں اس بڑی انٹرسٹنگ خبر کے حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یو ٹرن لینے کے اوپر کیوں مجبور ہوا ہے۔ بیسکلی NBC نیوز ہے، دوبارہ امریکن میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے اور اس کی خبر میں پوری پڑھوں گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ پوری ڈیٹیل پتہ لگ سکے۔ کہتے ہیں جی دو امریکی بیسکلی مدعا کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو نیول بلاکٹ لگایا ہوا تھا آبنہ ہرمز کے حوالے سے، اس میں ایک دم اس نے کمی کس طرح کر دی، آخر ایسا کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں دو امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز سے جہازوں کو گزارنے میں مدد دینے کے اپنے منصوبے سے اچانک اس وقت پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا جب خلیجی خطے کے ایک اہم اتحادی نے اس آپریشن کے لیے امریکی فوج کو اپنے اڈوں اور فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت معطل کر دی۔ یعنی کہ مشرق وسطیٰ کے ایک ملک کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ جہاں پہ امریکی بیسز وہاں پہ موجود تھیں، تو اس اتحادی نے کہا کہ جناب اب آپ یہ بیسز استعمال نہیں کریں گے جو ہماری سرزمین کے اوپر آپ نے بنائی ہوئی ہیں۔ حکام کے مطابق ٹرمپ نے اتوار کی دوپہر سوشل میڈیا پر پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کر کے خلیجی اتحادیوں کو حیران کر دیا، جس پر سعودی عرب کی قیادت ناراض ہو گئی۔ اس کے جواب میں سعودی عرب نے امریکہ کو آگاہ کیا کہ وہ امریکی فوج کو ریاض کے جنوب مشرق میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس کے طیارے اڑانے یا سعودی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا تاکہ اس مشن کی حمایت کی جا سکے۔ دونوں امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ہونے والی فون کال بھی مسئلہ حل نہ کر سکی، جس کے بعد صدر کو پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنا پڑا تاکہ اہم فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی جو ہے وہ بحال کی جا سکے۔ دیگر قریبی خلیجی اتحادی بھی اس صورتحال سے حیران رہ گئے۔ صدر نے قطر کی قیادت سے اس وقت بات کی جب آپریشن پہلے ہی شروع کیا جا چکا تھا۔ ایک سعودی ذریعے نے بتایا کہ ٹرمپ اور ولی عہد مسلسل رابطے میں رہے ہیں۔ ذریعے کے مطابق سعودی حکام نے ٹرمپ، نائب صدر جیری وینس، US سینٹرل کمانڈ اور وزیر خارجہ مارک روبیو سے بھی رابطے کیے۔ جب سعودی ذریعے سے پوچھا گیا کہ کیا پروجیکٹ فریڈم کا اعلان سعودی قیادت کے لیے اچانک تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ سعودی عرب جنگ کے خاتمے کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ کرانے کی پاکستانی سفارتی کوششوں کی بہت حمایت کر رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بعض خلیجی رہنما امریکہ کے اس اعلان سے حیران ہوئے، بیان میں کہا گیا علاقائی اتحادیوں کو پہلے سے اطلاع دے دی گئی تھی۔ ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ جغرافیائی حقائق کے باعث آپ کو علاقائی شراکت داروں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی سرحد کے ساتھ موجود فضائی حدود استعمال کی جا سکیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بعض اوقات اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ پروجیکٹ فریڈم کے دوران فوجی طیارے جہازوں کے تحفظ کے لیے نہایت اہم تھے اور بنیادی طور پر دفاعی چھتری فراہم کر رہے تھے۔ سعودی عرب اور اردن فضائی اڈوں کے لیے اہم ہے، کویت فضائی گزرگاہ کے لیے اہم ہے، جبکہ عمان فضائی گزرگاہ اور بحری لاجسٹکس دونوں کے لیے اہم حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ سو بیسکلی سعودی عرب کی ناراضگی کی وجہ سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ یو ٹرن لینا پڑا، ان کو اپنے اس پروجیکٹ فریڈم سے جو ہے وہ 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ سعودی عرب نے کہا کہ آپ نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا، اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، کیونکہ آبویسلی ان کی آئل ریفائنریز جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، متحدہ عرب امارات کی بھی آئل ریفائنری، اس کو تو خیر ہٹ بھی کیا گیا، وہاں پہ ڈرونز بھیجنے کا سلسلہ ایران کی جانب سے جاری تھا، تو اس کا جو نقصان جو اٹھا رہی ہیں یہ خلیجی ممالک، اس کی بھی اب مطلب جسے کہتے ہیں نا ان کی بھی اب بس ہو گئی ہے، بس کافی ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی یہ پریشر جو ہے وہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ CNN نے جناب یہ رپورٹ کیا ہے کہ آبنہ ہرمز میں اب بھی تقریباً 1600 جہاز جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ شپنگ کمپنیاں 2 ماہ سے زائد عرصے سے اس آبی گزرگاہ سے نکلنے کے لیے مواقع تلاش کرتے ہوئے ایک مہنگی اور خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں۔ ٹرمپ کا جہازوں کو آبنائے سے رہنمائی فراہم کرنے کا آپریشن صرف 48 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران صرف 2 جہازوں کو راستہ دکھا کر نکالا جا سکا۔ اب جبکہ کمپنیاں دوبارہ اپنے بلبوتے پر نقل و حمل کے خطرات مول لینے پر آمادہ نہیں، جہازوں کو روانہ کرنا نہ صرف سامان بلکہ عملے کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ کروڑوں ڈالر مالیت کے کسی جہاز کو نقصان پہنچنے کی صورت میں کمپنیوں کو مالی اور انتظامی دونوں لحاظ سے شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ انشورنس کمپنیوں کے معاہدوں میں جنگی حالات سے متعلق شقیں موجود ہوتی ہیں، جن کے تحت جنگ کے دوران پھنسے ہوئے جہازوں کو نقصان پورا کرنا لازمی نہیں ہوتا۔ اس لیے مالی تحفظ کے بغیر جہازوں کو حرکت دینا غیر معمولی حد تک مہنگا ثابت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کمپنیاں جو ہیں وہ ڈری ہوئی ہیں اور وہ اپنے جہازوں کو وہاں سے موو نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ جناب ایرانی میڈیا نے تبریز ایئرپورٹ کو دوبارہ کھولنے کی خبر دے دی ہے۔
تبریز سول ہوائی اڈے پر ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل جنگ کے دوران حملہ ہوا تھا اور اس کے رن وے اور کنٹرول اور مواصلاتی مرکز کو نقصان پہنچا تھا۔ حکام کے مطابق اب تزئین و آرائش کے کام کی تکمیل کے ساتھ ہوائی اڈے کو مکمل طور پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور پروازیں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر ایک تصویر سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے اس وقت بڑا شدید جو ہے وہ اسرائیلیوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے، اسرائیلی فورسز کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور یہ بیسکلی وہاں پہ جو ورجن میری ہوتی ہیں ان کا ایک اسٹیچو بنایا گیا ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے یہ جو عیسائی ہوتے ہیں، ہمارے عیسائی جو بھائی ہوتے ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کے اسٹیچوز وہاں پہ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے ایک سگریٹ جو ہے وہ اس اسٹیچو کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہا تھا۔ اب جب یہ تصویر سامنے آئی ہے تو اس کے بعد عیسائی جو مختلف کمیونٹیز ہیں ان کے اندر شدید اسرائیلی فورسز کے حوالے سے جو ہے وہ غصہ پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بھی واقعہ پیش آیا تھا جب اسرائیلی جو فوجی تھے ان کی جانب سے مختلف سٹیچوز جو جیسس کرائسٹ کے مختلف سٹیچوز تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا تھا، اور اس کے اوپر بنجامن نیتنیاہو کو ایکچولی معذرت کرنی پڑی تھی۔ اب یہ ایک اور تصویر جو ہے وہ اس طرح کی سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ کیا حرکتیں وہاں پہ کر رہی ہیں۔ کچھ لوکل پالیٹکس کی طرف اب آتے ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو جناب الشفا ٹرسٹ ہاسپٹل راولپنڈی منتقل کیا گیا جہاں ان کا طبی معائنہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی کو سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بشریٰ بی بی کی متاثرہ آنکھ کا فالو اپ جو ہے وہ چیک اپ کیا گیا۔ بشریٰ بی بی کی آنکھ کی سرجری 17 اپریل کو الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل میں کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی کی متاثرہ آنکھ کا فالو اپ چیک اپ اڈیالہ جیل میں بھی ہوتا رہا ہے، اور بشریٰ بی بی کو طبی معائنے کے بعد اڈیالہ جیل واپس بھی روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا مجھے کچھ دیر پہلے اطلاع دی گئی کہ بشریٰ بی بی کو گزشتہ رات آنکھوں کے لیزر علاج کے لیے اسپتال لے جایا گیا تھا اور بعد میں واپس منتقل کر دیا گیا۔ میں نے آج اہل خانہ سے ملاقات کی درخواست کی ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہمیں خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی صحت کے حوالے سے شدید تشویش لاحق ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں علاج اور طبی معائنے کے لیے ان کے اہل خانہ کی موجودگی میں ان کے ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہسپتال منتقل کیا جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی صحت کے معاملے پر چھپاؤ اور ٹال مٹول کی پالیسی جو ہے وہ ختم کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کیس جس میں آلریڈی عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے، ان کی اپیلوں کے اوپر جو ہے وہ سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کے اوپر مشتمل بینچ نے اس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران نیب کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر جاوید ارشد رافع مقصود عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر جو ہے اس موقع پہ پیش نہیں ہوئے۔ ان کے معاون وکیل سرمد منیب نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار کی جانب سے کیس ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی ہے، جس پہ عدالت نے متفرق درخواست پڑھنے کی ہدایت کی۔ نائب پروسیکیوٹر نے سوال اٹھایا کہ آخر اپیل کس نے دائر کی ہے اور مسلسل التوا کی وجوہات کیا ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ بات میڈیا میں بھی آنی چاہیے۔ اس موقع پہ وکیل شعیب شاہین نے ریمارکس دیے کہ کیس یہاں چلانا ہے یا میڈیا میں۔ اس پہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چلیں اس بہانے آج شعیب شاہین کی آواز بھی سن لی۔ نیب نے اپیلی ملتوی کرنے کی مخالفت کی، تاہم عدالت نے دلائل کے لیے حتمی مہلت دیتے ہوئے سماعت 20 مئی تک جو ہے ملتوی کر دی۔ اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ظاہری بات ہے، یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ سلمان صفدر صاحب کو یہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ بار بار یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے جناب کیس نہیں لگ رہا، کیس نہیں لگ رہا، کیس نہیں لگ رہا، اور جب یہاں پہ کیس لگتا ہے تو عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہاں پہ کورٹ کے اندر موجود ہی نہیں ہوتے، اور جب کورٹ میں موجود نہیں ہوتے تو آبویسلی خود ہی انہوں نے وہاں پہ درخواست کی جناب اس کیس کو جو ہے وہ آگے ملتوی کر دیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹویٹ کیا، عدالت نے 20 تاریخ دی اور کہا کہ یہ ہمارے لیے آخری موقع ہے، اب ہم بہنوں سے مشاورت کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ نظر آتا ہے کہ عدالت بہت جلدی آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ سلمان صفدر کی درخواست سزا معطلی کے بارے میں تھی۔ مین اپیل کے بارے میں ان کا موقف ہے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب سے مشاورت ضروری ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ 20 مئی تک عمران خان سے مشاورت کی اجازت ملتی ہے یا نہیں، پھر فیصلہ کریں گے۔ یہ ان کا موقف ہے کہ جناب چونکہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی اور ان سے ہم نے ہدایت لینی ہے۔ ویسے میرا خیال میں تو اگر آپ نے اپیل کرنی ہے اور یہ کیس پیچھے سے چل رہا ہے تو آپ اس کے بغیر بھی کم از کم اگر آپ کی ڈیٹ لگ رہی ہے تو اس پہ کھڑے تو ہوں۔ لیکن میرا خیال میں یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ نیب چاہتا ہے کہ اس کا جلد از جلد اس اپیل کا کوئی فیصلہ ہو جائے، جبکہ دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ گو سلو پالیسی جو ہے وہ ہو اور اس معاملے کو جو ہے اب مزید آگے لے کے جایا جائے۔ انہوں نے کہا 3 سال پرانی اپیلیں نہیں سنی جا رہی، جبکہ یہ 2025 کا مقدمہ ہے۔ سزا معطلی کی درخواست چھوڑ کر مین اپیل سننے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے پرانی اپیلیں سنی جائیں جن پر سزا معطل ہو چکی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ عدالت اس اپیل کو سننا چاہ رہی ہے جس پر سزا معطل نہیں ہوئی؟ اس مقدمے کی سزا معطلی کی درخواست سن لی جائے تو 20 منٹ میں کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شارع دستور کے اوپر واقع 1 کنسٹیٹیوشن ایونیو، اس کے ایشو کے اوپر وزیر اعظم کی جانب سے جو تشکیل کی کمیٹی تھی اس نے تیسرے روز بدھ کو بھی جو ہے وہ سماعت کی اس معاملے کی۔ مکین جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں انہوں نے وہاں پہ موقف دیا
کہ جی سی ڈی اے نے آخر یہ بلڈنگ کیوں بننے دی. اب سی ڈی اے بلڈنگ کو ریگولیٹ کرے. وفاقی وزیر قانون اور انصاف سینیٹر اعظم عزیز تارڑ کی زیر صدارت جو ہے وہ کمیٹی اس کی سماعت کر رہی تھی. اس میں طلال چودھری صاحب، سیکرٹری کابینہ ڈویژن کامران علی افضل اور سیکرٹری تجارت جواد پال جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی. مکینوں کی جانب سے عابد زبیری ایڈوکیٹ، محمد احمد پنسوٹا اور صدار عمر اسلم ایڈوکیٹ جو ہے انہوں نے چند مکینوں کو جو ہے یہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے جناب ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی اپیلیں 12 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر اغوان اور جسٹس شفیع صدیقی پر مشتمل بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.